تو میں تھوڑا سا اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ آخر گئے کیوں؟ افغانستان اور کی کٹ پتلی رژیم اس حرکتیں کر رہی ہے ہمارے خلاف ہندوستان کے مل سے. ہم نے ان کا ٹریڈ ٹو انڈیا نہیں روکا ہے، مگر پھر میں نے دیکھا کہ وہ آج رات ہی واپس آ گئے ہیں. افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. افغانستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشیدہ چلے آ رہے تھے. وزیر اعظم پاکستان نے پہلے اس بات پر خبردار کر دیا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی جو سرزمین ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ابھی چند روز پہلے ڈی جی ISPR اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے جو آپ نے پریس کانفرنس دیکھی، اور اس کے بعد کہا یہ جا سکتا ہے کہ بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کے لیے کس طرح کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، یا ہم کہیں سازش کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی بار افغانستان کا دورہ کیا. اب ظاہری سی بات ہے کہ ان کے دورے کا جو اول مقصد ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ افغان حکومت کو اعتماد میں لے سکیں کہ وہ بھارت کو پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین کو استعمال ہونے سے روک سکے. ڈی جی ISPR اور وزیر خارجہ کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا دورہ افغانستان. اب تمام لوگ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بڑا مقصد ہو سکتا ہے. اس کے مقاصد آپ کو کیا لگتے ہیں؟ دیکھیے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کو افغانستان جانا ویسے ہو کیا رہا ہے. کیا چیز ہے جو ہونے والا ہے جو اتنا بڑا ہے کہ ان کو اپنا پہلا وزٹ اس وقت کرنا پڑے. مگر پھر میں نے دیکھا کہ وہ آج رات ہی واپس آ گئے ہیں. دیکھیے، آپ نے کہا کہ یہ بھارت کا ہاتھ ہے اور جی ISPR نے یہ وہ کہا. نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کا ہاتھ ہے، انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے زمین سے یہ اٹیکس پاکستان پہ ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کا بھی ہاتھ ہے. یہ جو کٹ پتلی رجیم ہے ادھر، یہ ان کا بھی ہاتھ ہے. کس کو نہیں پتا جی کہ وہ TTP کو پناہ دے رہے ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے اور انڈیا کا رو کوآپریٹ کر رہے ہیں؟ کس کو نہیں پتا کہ BLA ٹیررسٹ کو وہ پناہ دے رہے ہیں افغانستان میں؟ تو میں تھوڑا سا اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ آخر گئے کیوں؟ اب دیکھیے، رژیم چینج ہو رہا ہے امریکہ میں. کیا یہ اس لیے گئے تھے کہ یہ جو طالبان کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے افغان اور اس وقت تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں نا. 2 مہینے تک کچھ زیادہ نہیں کہہ سکیں گے. تو کیوں گئے؟ ٹریڈ اور کمیونیکیشنز کے لیے گئے. کس کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں گیس ترکمانستان دینا چاہتا ہے، مگر وہ گیس جو آئے گا افغانستان کے تھرو آئے گا اور پاکستان تک جائے گا، اور ہندوستان تک جانا تھا مگر ہندوستان نے میرے خیال میں منع کر دیا ہے وہ گیس لینے. بہرحال ہم گیس لیں گے، مگر اب تھرو افغانستان اگر آ رہا ہے تو افغان گورنمنٹ کی کولیبریشن اور طالبان کی چاہیے، وہ تو مل نہیں رہا ہے. ہاں، اگر ٹریڈ اور 1-2 اور ایسے بارڈر پوسٹ کھولنے گئے ہیں تو چلیے بڑی اچھی بات ہے. ٹریڈ تو کچھ ہو جائے گا، بائی لیٹرل ٹریڈ ہے. بلکہ ہم تو حالانکہ افغانستان اور کی کٹ پتلی رژیم اس حرکتیں کر رہی ہے ہمارے خلاف ہندوستان کے مل سے، ہم نے ان کا ٹریڈ ٹو انڈیا نہیں روکا ہے. بے شک انڈیا کا ہم نہیں پہنچنے دیتے ہیں افغانستان، مگر ان کا تو ایکسپورٹس جا رہا ہے انڈیا. تو یہ سب باتیں ہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی اس وزٹ کا ایکچول پرپس کیا تھا. اب اگر ہم بات کریں بالکل حقائق کی تو ایسا اتفاق تو ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے ہلالی صاحب، لیکن عملی طور پہ بات ہوتی پریکٹیکلی ہمیں اس کے نتائج کب ملیں گے. عملی طور پر کچھ ہو نہیں سکا. کیا اس بار ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریکٹیکلی بھی کچھ ہوگا، صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا؟ کیسے ہوگا بھائی، کیسے ہوگا؟ کیا غنی بدل گیا ہے؟ مانے جھوٹا اور پھر ابھی ایماندار بن گیا ہے؟ کیا ہوا ہے غنی؟ کوئی چینج نہیں آیا ہے. کس کو نہیں پتا ہے کہ انڈین کانسولیٹس جو ہیں ہمارے بارڈر پر قندھار اور جلال آباد، یہ استعمال ہو رہے ہیں ہندوستانی جاسوس اور یہ NDS کے لوگ جا کے ادھر لانچ کرتے ہیں آپریشنز. یہ کس کو نہیں پتا ہے؟ اور کس کو نہیں پتا ہے کہ یہ پیسے لیتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں غنی خود شاید ہندوستان ان کو بھی شاید کچھ سبسڈی کیا کوئی پیسے دیتا ہوگا. ظفر ہلالی صاحب کا بھی پوائنٹ آ گیا، آپ نے بھی سنا. بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، آپ نے ان کی گفتگو بھی سنی. اچھا بریگیڈیئر صاحب، بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے،
جیسے کہ ظفر صاحب نے بھی کھل کر اپنا تجزیہ دیا, آپ نے سنا. اب ٹی ٹی پی ہو گیا, بی ایل اے اور جو دہشت گرد دیگر تنظیمیں ہیں ان کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. اب کیا افغان حکومت اس کی روک تھام کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کر سکتی ہے؟ اب کر سکتی ہے اور کیا کرے گی, یہ دو الگ باتیں ہیں. کچھ کر سکتی ہے اور کیا کرے گی یا نہیں؟ دراصل افغانستان میں جو یہ دورہ تھا یہ نارمل ڈپلومیٹک جو ہے ایک ایکسرسائز کے تحت کیا گیا, اور اس میں ایک طریقے سے کانفیڈنس پاکستان کا دکھانا شاید مقصود تھا. پاکستان کے پرائم منسٹر کا یہ دورہ جو ہے اناؤنسڈ دورہ تھا. میرے خیال میں امریکہ کا صدر بھی وہاں پر اناؤنسڈ دورہ نہیں کرتا, پہلے سے نہیں بتاتے کہ امریکہ کا صدر آ رہا ہے, اور وہ جب وہ لینڈ کرتا ہے اور گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹھہرتے ہیں تو پھر کہیں اناؤنس ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب ادھر ہے یا کوئی دوسرا صدر جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں ان سچویشن میں اور یہ نارملی سفارتی تعلقات کو ابھی افغانستان جو ہے وہ ایک فلکس کے سٹیٹ میں ہے. جو دوسری بات آپ نے کہی ہے, بالکل ہمیں معلوم ہے کہ دنیا کی کئی قوتیں انڈیا وہ افغانستان کی سچویشن کو استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, لیکن پاکستان پوری طرح ان ساری چیزوں کو پتہ ہے